ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 12، سورہ الصافات۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کی جو پہلا حرف ہے، پہلا لفظ ہے، وہ الصافات ہے، اور یہ فرشتوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ الصافات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد۔ والصافات، قسم ہے صف در صف کھڑے ہوئے فرشتوں کی۔ والصافات صفا، قسم ہے صف در صف کھڑے ہوئے فرشتوں کی۔ فالزاجرات زجرا، زاجرات زجر سے ہے، زجر ڈانٹ پھٹکار۔ فالزاجرات زجرا، قسم ہے ڈانٹ اور پھٹکار کرنے والے فرشتوں کی۔ فالتالیات ذکرا، تالیات تلاوت کرنے والے، ذکرا نصیحت۔ فالتالیات ذکرا، قسم ہے نصیحت کی بات بتانے والے فرشتوں کی۔ یہ تین قسمیں یہاں پر کھائی گئی ہیں، اور یہ تینوں قسمیں فرشتوں کی ہیں۔ ایک قسم کھائی گئی ہے صافات، اور فرشتوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سننے کے لیے اور اس کی تعمیل کے لیے صف در صف یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے غلام ہوتے ہیں نا، اپنے مالک کے سامنے ہاتھ باندھے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، تو فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے صف بستہ اور 10 بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، یہ دوسری صفت بیان کی گئی فرشتوں کی کہ ڈانٹ پھٹکار کرنے والے۔ یہ کفار کے لیے جو اللہ کی بات نہیں مانتے، مجرم، سرکش، شیاطین، ان سب کے لیے یہ ڈانٹ پھٹکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، یہ تیسری ان کی صفت بیان کی گئی ہے، اور قسم بھی ہے تیسری، اور صفت بھی بیان کی گئی کہ فرشتوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو خیر کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، بھلائی کے کام کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو ہمہ وقت نیکی، بھلائی اور خیر کے کاموں کی طرف اس کو متوجہ کرتا رہتا ہے، اس کو رغبت دلاتا رہتا ہے، اور نیکی بھلائی کا خیال اس کے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے۔ شیطان ہے ساتھ، وہ برائی کا خیال ڈالتا رہتا ہے، برائی کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے، اور فرشتہ ہے وہ نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرشتوں کی یہ 3 صفات بیان کی۔ اب ان تینوں کو ایک سینیریو میں دیکھیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں فرشتے صف در صف غلام بن کر، وہاں سے حکم ہوتا ہے جاؤ ان شیاطین یا ان مجرموں کو ڈانٹ پلاؤ، یا ان پر عذاب نازل کرو، یا ان کو مصیبت میں مبتلا کرو۔ چنانچہ کچھ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس طرف چل پڑتے ہیں، کچھ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جاؤ ایمان والوں کو خیر، نیکی اور بھلائی کے کام کی طرف متوجہ کرو، چنانچہ کچھ فرشتے اس طرف چل پڑتے ہیں، کچھ فرشتے اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں بتلانا کیا ہے مقصود؟ بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو فرشتے بے شک بہت بڑی مخلوق ہیں، بہت طاقتور مخلوق ہیں، جسیم اور بھاری مخلوق ہیں، لیکن اللہ کے غلام، محتاج بندے، اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے والے، تو بڑا وہ ہے۔ تو یہ قسمیں کھا کر کہا
کہ ان الہکم لواحد، تم سب کا معبود ایک ہے۔ فرشتوں کو کہیں معبود نہ سمجھ بیٹھنا، جیسے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر مشرکین مکہ ان کو خدا کا درجہ دیتے تھے۔ نہ 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 نہ، ان الہکم لواحد، خدا ایک ہی ہے، تم سب کا معبود ایک ہے۔ رب السماوات، آسمانوں کا رب، والارض، زمینوں کا رب، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے ان کا رب، ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب۔ مشرقوں کا جمع ہے، مشارق جمع ہے، مشرق واحد ہے، مشارق جمع ہے۔ قرآن کریم میں 3 الفاظ آتے ہیں، رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا رب بھی ہے اور مغرب کا رب بھی ہے۔ پھر آتا ہے سورہ یاسین، سورہ رحمان میں رب المشرقین و رب المغربین، وہ 2 مشرقوں کا رب ہے اور وہ 2 مغربوں کا رب ہے۔ پھر ایک جگہ آتا ہے، یہاں پر بھی ہے، ایک اور جگہ بھی آتا ہے رب المشارق والمغارب، جو مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ یہ 3 مختلف، اس کی وجہ یہ ہے، مشرق کہتے ہیں جہاں سے، یہ ہم انسانوں کے لیے یہ اصطلاح اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشرق مغرب نہیں ہے۔ مشرق کہتے ہیں جہاں سے ہم انسانوں کے لیے سورج طلوع ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے مشرق ہے۔ تو جہاں سے طلوع ہوتا ہے اس کا رب بھی اللہ ہے، یعنی وہ جگہ متعین بھی اللہ نے کی ہے اور سورج اللہ کے حکم سے وہاں سے نکلتا ہے۔ اچھا، پھر ہے رب المشرقین و رب المغربین، بلکہ اس سے پہلے آپ پڑھ لیں رب المشارق والمغارب، مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب۔ مشرقوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ مشرق بہت زیادہ ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں مشرق ایک ہی ہے، ہاں مشرق بہت زیادہ ہیں۔ سورج ہر دوسرے دن الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، سال میں 182 یا 183 اس کے مشرق ہیں، وہ روزانہ چینج کر کر کے۔ اسی لیے آپ دیکھتے رہیں گرمیوں میں، سردیوں میں آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ جو سائے ہیں اور اوقات ہیں ان میں بہت تبدیلی ہوتی ہے۔ تو رب المشارق، یہ 182 کے قریب مشرق بنتے ہیں اور 182 کے قریب مغرب بنتے ہیں۔ ہر دوسرے دن سورج نسبتاً الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، ہر دوسرے دن سورج 365 ہیں تو تقریباً 182 کے قریب یہ مشرق بنتے ہیں۔ پھر یہ ہے رب المشرقین اور 2 مشرقوں اور 2 مغرب۔ 2 مشرقوں سے مراد ایک ابتدا اور ایک انتہا۔ ابتدا ہے جہاں سے یہ سورج کا مشرق شروع ہوتا ہے، اور جو انتہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ان دونوں کو بیان کیا۔ تو قرآن کریم نے یہ تینوں اصطلاحات بیان کی اور انسانوں کو بتایا کہ اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے وہ کس انداز کے اندر دنیا میں چل رہی ہے۔ ورب المشارق، اور وہ مشرقوں کا رب ہے۔ انا، بے شک ہم نے، زینا، ہم نے سجا رکھا ہے، السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، ہم نے آسمان دنیا کو سجا رکھا ہے، بزینت الکواکب، ستاروں کی سجاوٹ کے ساتھ۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی سجاوٹ کے ساتھ آراستہ کر رکھا ہے۔ انسان ابھی جتنی وہ کوشش کر رہا ہے نا کہ میں کائنات کے رازوں تک پہنچوں، حقائق تک پہنچوں، ایجادات ہوں، انکشافات ہوں، ٹھیک ہے، یہ صرف پہلا جو آسمان ہے ابھی یہ صرف اس میں کوشش کر رہا ہے بس، اور اس میں بھی بس کچھ، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے صرف بمشکل 1% بھی نہیں، ابھی شاید 1% تک انسان کی عقل، اس کا علم، اس کی تحقیق پہنچ پائی ہے، 99% اوجل ہے۔ اچھا، پہلے آسمان سے اوپر کیا ہے وہ تو بات ہی ختم، وہ تو جہان ہی الگ ہے، پھر دوسرا جہان ہی الگ ہے، تیسرا جہان ہی الگ ہے، چوتھا امید نہیں کہ قیامت تک انسان صرف یہ جو زمین و آسمان کے درمیان کی جو دنیا ہے اسی کو انسان وہ چھان لے، امید نہیں ہے۔
امید نہیں ہے. بہت تھوڑا سا انسان صرف یہاں تک پہنچ پائے گا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، وہ تو خیر انسانی تصور اور سوچ سے بھی باہر ہے. اسی طرح زمینیں بھی ساتھ ہیں. ابھی تک انسان جو بھی ہے وہ صرف اپنی زمین کے اوپر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. اس سے نیچے زمین کیا ہے واللہ اعلم. ہو سکتا ہے ایسی ہی کوئی اور مخلوق ہو سکتا ہے پھر جو تیسری زمین ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو وہاں پر، ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی الگ تعلیم کا سلسلہ ہو، ہدایت کا سلسلہ ہو، روزگار کا سلسلہ ہو، کھانے پینے کا سلسلہ ہو. ہاں تو جیسے آپ دیکھ لیں نا، عمارتیں دیکھ لیں، اوپرلا پورشن، دوسرا، تیسرا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. اوپر والے وہ اپنی جگہ ہیں، اس سے نیچے والے وہ اپنی جگہ ہیں، اس سے نیچے والے وہ اپنی جگہ ہیں، اس سے نیچے والے وہ اپنی جگہ ہیں. بہرحال رب ہے. تو ابھی تک جتنی بات چیت ہمیں جتنا کچھ بتایا گیا ہے وہ اس زمین اور آسمان کے درمیان سے متعلق. بس نیچے والوں کے لیے کیا، ان کو کیا ہدایات ہیں یا نہیں ہیں تو کیا ہدایت ہے، کیا تعلیم ہے، کیا کھانا پینا ہے، کیا زندگی ہے، انسانی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، یہ واللہ عالم. یہ واللہ عالم. یا اور جو سیارے ہیں، جیسے زمین ایک سیارہ ہے، اور جو سیارے ہیں تو آیا ان پر بھی کوئی مخلوقات ہیں؟ ڈیفینیٹلی. اگر ہم جو زمین پر اتارے گئے ہیں، اگر ہم اس زمین کے موافق اتارے گئے ہیں تو وہاں جو مخلوقات ہوں گی ہو سکتا ہے وہ اس کے موافق ہوں. ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے ان کو آکسیجن کی ضرورت ہی نہ ہو. ایسی مخلوقات ہوں. کھانا پینا ہمارے وجود کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے ان کے وجود کی ضرورت ہی نہ ہو. اور بھائی یہ بہت بڑا سلسلہ ہے. وما بینہما جو اللہ کہتے ہیں نا، جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ زمین ہے یہ والی، یا پہاڑ ہیں، یا سمندر ہیں، یا جنگلات ہیں. نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اور ابھی تک جو کچھ اہل علم نے، سائنسدانوں نے ہمیں بتایا ہے، سائنسدانوں نے ابھی تک ہمیں جو کچھ بتایا ہے وہ تو بہت تھوڑا بتایا ہے، نہ ہونے کے برابر بتایا ہے. لیکن جو نہ ہونے کے برابر بتایا ہے وہ اتنا کچھ ہے کہ آدمی پاگل ہے اور لگتا ہے زمین تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ باقی سیارے تو بہت بڑے ہیں، یہ تو بس چھوٹا سا ایک ذرہ سا ہے، بس فضا کے اندر لڑکتا پھر رہا ہے. ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں، جو اوپر سیارے ہیں وہاں مخلوقات ہوں، اور ہو سکتا ہے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کوئی اور سلسلہ جاری کیا ہو، ان کے رزق، کھانے پینے، روزگار، زندگی موت کا کوئی اور سلسلہ ہو. اور ہو سکتا ہے، اور وہ سیارے اتنے بڑے بڑے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پر اربوں میں انسان پہنچا ہے تو وہاں کھربوں میں مخلوق ہو. ہم تو صرف اسی کو دیکھ کر حیران ہیں نا کہ خدا کیسے چلا رہا ہے یہ نظام. تو وہ وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، درمیان میں کیا کچھ ہے وہی جانتا ہے. ورب المشارق، مشرقوں کا رب ہے. انا زینا السماء الدنیا، ہم نے آسمان دنیا کو سجایا، بزینت الکواکب، ستاروں کی سجاوٹ سے، وحفظا، اور ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہے، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے. اب شیطان کا ذکر آ گیا تو یہاں شیطان سے ویسے جنات مراد ہیں. جنات مستقل ایک مخلوق ہے. جنات مستقل ایک مخلوق ہے، ان کا بھی کھانا پینا ہے، ان کا بھی جینا مرنا ہے، ان کے بھی کاروبار ہیں، ان کی بھی صحت، بیماریاں ہیں، ان کی بھی ہدایت، گمراہی ہے، سب کچھ ہے. تو یہ اس مالک نے پیدا کیا ہوا، اور انسانوں سے بہت پہلے سے. جنات یہ انسانوں سے بہت پہلے سے ہیں. یہ تو جب انسان کو زمین پر اتارا گیا ہے تو ان کو ذرا سائڈ پہ کر دیا گیا، بس اب سائڈ پہ ہو جاؤ، اب ایک اور مخلوق یہاں آنے والی ہے. وحفظا، اور ہم نے محفوظ بنایا ہے اس کو، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے. لا یسمعون، وہ نہیں سن پاتے، الی الملأ الاعلی، ملأ اعلی کی باتوں کو. ملأ اعلی اللہ اور فرشتوں کے درمیان
جو بات چیت اور گفتگو ہوتی ہے یا فرشتوں کی آپس میں جو بات چیت اور گفتگو ہوتی ہے وہ ملائے اعلیٰ کہلاتی ہے. وہ ملائے اعلیٰ، اوپر کا جہان. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، وہ ملائے اعلیٰ کی باتوں کو سن نہیں پاتے. ويقذفون، اور ان کو دھکیلا جاتا ہے، من کل جانب، ہر جانب سے مارا جاتا ہے ان کو ہر جانب سے. دحورا، اور ان کو دھتکارا جاتا ہے، اور ان کو دھتکارا جاتا ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب واصب، مسلسل عذاب ہے، ان کے لیے مسلسل عذاب ہے. اب جنات کے اندر دو طرح کے جنات ہیں، نیک برے. جس طرح انسانوں کے اندر اچھے اور برے. جو برے ہیں وہ شیطانی ہتھ کنڈوں پہ چل رہے ہیں، شیطانی طور طریقوں پہ چل رہے ہیں. ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں تک جو کوئی بات آ رہی ہے نا، کچھ ہمیں سن گن مل جائے، اس کی ہمیں سن گن مل جائے، اور اس کے مطابق ہم اپنی پلاننگ کریں، کچھ ہم اس کو ناکام کرنے کی کوشش کریں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں سن پاتے. اور یہ جو بھٹکتے ہوئے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ان کی بھی پٹائی ہوتی ہے، ان کی بھی شامت آتی ہے، اور ان کے لیے مسلسل عذاب ہوتا ہے. اللہ، سوائے من جو خطف الخطف، کوئی بات اچک لے، سوائے اس کے جو کوئی بات اچک لے. اچھا، پھر فَأَتْبَعَهُ، تو اس کے پیچھے لگتا ہے شہاب ثاقب، ایک چمکتا ہوا ستارہ، ایک چمکتا ہوا شعلہ، آپ کہہ لیں شعلہ اس کے پیچھے لگتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کا نظام، جو حفاظت کا نظام ہے، وہ اتنا مؤثر ہے، اتنا پاورفل ہے کہ وہاں کسی چیز کے لیک ہو جانے کا اندیشہ ہی کوئی نہیں، کہ کوئی اللہ کے اس نظام سے کوئی بات لے اڑے، کوئی وہاں وہ جو لیکس ہے نا، وہ سلسلہ وہاں پر نہیں ہے. الا من خطف الخطفہ، ہاں اگر کہیں کوئی بات، کوئی جنات میں سے کوئی بات لے اڑے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگتا ہے اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ، آپ ان سے پوچھئے، آپ ان کفار سے پوچھئے، اہم، کیا ان کو اشد، زیادہ مشکل ہے، خلقن، پیدا کرنا، اہم اشد خلقن، کیا ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام، یا من، جو خلقنا، ہم نے پیدا کیا. تم کہتے ہو نا مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ تم سے بڑی بڑی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، اگر وہ پیدا کر لیں اتنی بڑی، تو تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے ہمارے لیے. انا، بے شک ہم نے، خلقناہم، پیدا کیا ہے ان کو، من طین، گارا، لازب، چپچپاتا، چپچپاتا ہوا گارا، چپکتا ہوا گارا، اس سے ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے. بلکہ عجیب تھا، آپ حیران ہوتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں. آپ حیران ہوتے ہیں ان کا طرز عمل دیکھ کر. میں ان کو سمجھاتا ہوں اور یہ آگے سے لڑتے ہیں، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں اور یہ آگے سے ہنستے ہیں. عجیب تھا، آپ حیران ہوتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا، اور جب، ذُكِّرُوا، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَا يَذْكُرُونَ، یہ نصیحت قبول نہیں کرتے، یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. وَإِذَا، اور جب، رَأَوْا، دیکھتے ہیں، آیتن، کوئی بھی نشانی، یستسخرون، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وقالوا، اور کہتے ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، سحر مبین، کھلا جادو. اذا، کیا جب، متنا، ہم مر جائیں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہم ہو جائیں گے، ترابن، مٹی مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں ہڈیاں، انا، کیا ہم، لمبعوثون، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ بطور استہزاء، مذاق کے یہ کہتے ہیں جب ہماری یہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اوا، کیا، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، اولون، جو پہلے گزر گئے، یا جو ہمارے آباء و اجداد پہلے گزر گئے، وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. قل، آپ فرمائیے، نعم، ہاں ہاں،
تم بھی پیدا کیے جاؤ گے اور تمہارے پچھلے باپ دادا بھی پیدا کیے جائیں گے. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور اس وقت تم بڑے ذلیل ہوگے، اس وقت تم پھر بڑے ذلیل ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ، بے شک ہوگی وہ، زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک جھاڑنا ہوتا نا کسی کو، فلاں بندے کو بڑی جھاڑ پڑی ہے، جھاڑ پلائی ہے، وہ ایک جھڑک ہوگی. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور یہ آنکھیں ملتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیں گے. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، یہ آنکھیں ملتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہے ہماری بدبختی، ھذا، یہ تو یوم الدین، جزا سزا کا دن آ گیا. ھذا یوم الدین، ہے ہماری بدبختی. اردو میں ہم کہتے ہیں ہائے ہم تو مر گئے، ہائے مر گئے. تو یہ تو جزا سزا کا دن آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا، ہاں یہ ہے، یوم الفصل، فیصلے کا دن. الذی، جسے کنتم بہ تکذبون، تم جھٹلایا کرتے تھے. جی ہاں، آ گیا فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. بس جی یہاں تک.